اور ان کے پاس صرف بندوقیں ہی ہوتی ہیں، اسٹین گنیں نہیں ہوتی۔ جو سپاہی گیٹ پر پہرے دیتے ہیں ان کے پاس اسٹین گن ضرور ہوتی ہے، باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اسٹین گن نہیں ہوتی، بندوقیں ہی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج تک اس پرانے گارڈ والے ٹارچر سینٹر پہ کبھی کوئی ملزم فرار نہیں ہوا۔ مراد خان نے کمال بیگ سے کہا، چچا تمہیں اب کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ہم تمہاری پوزیشن کو بخوبی سمجھ گئے ہیں، تم ہمارے صرف اتنی مدد ضرور کر دو کہ اس ٹارچر سینٹر کا ایک نقشہ ہمیں بنا دو تاکہ ہم اسے اندازے سے لے جائیں کہ کوٹری کس جگہ پر ہے۔ کمال بیگ بولا، ضرور بنا دیتا ہوں، کاغذ پینسل لا کر دو۔ میں کوئی نقشہ نویس تو نہیں ہوں، لیکن میرے نقشے سے آپ لوگ سارا اندرونی حدود ربا سمجھ جاؤ گے۔ سکندر علی اسی وقت دوسری کوٹری میں گیا اور ایک رجسٹر اور مارکر لے آیا۔ کمال بیگ نے رجسٹر کھول کر سامنے رکھ لیا اور اس کے سفید صفوں پر مارکر کی مدد سے ٹارچر سینٹر کی چار دیواری بنا دی۔ ان میں سے ایک کوٹری پر اس نے نشان لگا دیا اور کہنے لگا، یہ وہ کوٹری ہے جس میں عمران کو رکھا گیا ہے، یہ جنوب کی سمت میں تیسری کوٹری ہے۔ مراد خان اور سکندر علی بڑے غور سے اس نشان والے حصے کو دیکھنے لگے۔ کمال بیگ نے لکیروں کی صورت میں ٹارچر سیل کا بڑا گیٹ بھی بنایا۔ کوٹری کے پیچھے جنوبی سمت میں اس نے دو چھوٹے گول رنگ کے دائرے بناتے ہوئے کہا، یہاں املی کے دو درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے درخت ہیں اور ان کی شاخیں احاطے کی دیوار سے جھکی ہوئی ہیں۔ مراد خان اور ہاشم خان وغیرہ نے ان درختوں کی پوزیشن کو بڑی غور سے دیکھا۔ مراد خان نے کہا، یہاں پولیس کی بیرک کہاں ہے؟ کمال بیگ نے کہا، پولیس کی یہاں کوئی بیرک نہیں ہے، انہیں رات کو سونے وغیرہ کے لیے گیٹ کے پاس ہی ایک کوٹری وغیرہ ملی ہوئی ہے، یہ لوگ رات کو اسی میں سوتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ اس کوٹری میں ہی ہوتا ہے۔ پولیس کی کل کتنی نفری ہے اور ان کے پاس ہر وقت کتنا اسلحہ موجود رہتا ہے؟ کمال بیگ نے کہا، میرا خیال ہے 15-20 پولیس کے سپاہی ہیں، ان میں 6-7 ٹارچر سیل کے اپنے باوردی پہرے دار ہیں، باقی پولیس کے پاس اسلحے کی بھاری مقدار نہیں ہوتی، چند ایک کے پاس اسٹین گنیں ہیں، باقی بندوقیں ہیں۔ دن کے وقت ہم تینوں ایک ساتھ جا نہیں سکتے۔ پہلے روز سکندر علی اس مشاہداتی مہم پر گیا، دوسرے دن ہاشم خان اس مہم پر گیا اور تیسرے دن مراد خان خود گیا۔ اس علاقے سے وہ خوب واقف تھے، لیکن ٹارچر سینٹر کی چار دیواری کا بڑی گہری نظروں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ گات کے عام مزدوروں کے بیس میں گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ احاطے کی جنوبی دیوار کے اوپر املی کے درختوں نے اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ ان درختوں کا ذکر کمال بیگ نے بھی کیا تھا۔ مراد خان دیوار کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ احاطے کی دیوار پر درختوں کے جو مضبوط ٹہنے جھکے ہوئے تھے وہ درختوں سے کم 6-7 فٹ اونچے تھے۔ دیوار پتھر کی بڑی اینٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور ان میں کہیں بھی اینٹوں پر سے اکھڑی ہونے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں مراد خان نے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ سکندر علی اور ہاشم اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ مراد خان آیا تو تینوں نے ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہاشم نے کہا، کیا خیال ہے مراد خان؟ مراد خان نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاشم خان کہنے لگا، احاطے کی دیوار پھاندنے کے لیے میرے خیال میں املی کے درختوں کی مدد لینی چاہیے۔ مراد خان نے سکندر سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ املی کے درختوں سے کام لیا جائے۔ مراد خان نے سب سے آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ مشن ہمیں رات کی تاریکی میں شروع کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے عمران کو اس آپریشن سے خبردار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ فرار ہونے کے لیے تیار ہو۔ یہ پیغام ہم عمران کو کمال بیگ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، ہاشم خان نے کہا۔ سکندر کہنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کمانڈو آپریشن کا دن اور وقت طے کرنا پڑے گا۔ جہاں تک وقت اور دن کا تعلق ہے، مراد خان بولا، تو میرے خیال میں وقت میں رات کے 2 بجے کا رکھنا چاہیے، لیکن اس وقت گشت کرنے والے پہرے دار بھی قدرتی طور پر سست ہو چکے ہوتے ہیں، وہ سوتے تو نہیں لیکن ان پر نیند کا تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دن کون سا رکھا جائے؟ ہاشم خان نے کہا۔ مراد خان نے کہا، آج کل چاند رات کے 1 بجے کے بعد غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو یہ آپریشن کریں گے۔ آج بدوار ہے، ہفتے میں ابھی 2 دن باقی ہیں،
اس دوران ہم عمران کو پیغام بھی پہنچا دیں گے۔ سب نے مراد خان کی تجویز کو پسند کیا۔ سکندر علی نے پوچھا، اس آپریشن میں ہمیں تھوڑا بہت اسلحہ اپنے ساتھ ضرور لے جانا چاہیے؟ مراد خان نے کہا، اسلحہ تو ضرور لے جائیں گے، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اسلحے کا استعمال نہ ہو۔ ہم کمانڈو چاقو سے اپنا راستہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن احتیاط کے طور پر اسلحہ ضرور اپنے پاس رکھیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مجاہد 6 ہینڈ گرینیڈ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اگر وہاں مقابلہ شروع ہو گیا تو دستی بم ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ ہاشم خان کہنے لگا، اس کے علاوہ ہمیں ایک مضبوط رسی بھی ساتھ لے کر جانی پڑے گی، جس کے ذریعے ہم ٹارچر سیل کی دیوار پر چڑھ سکیں گے۔ وہ تو ہم ضرور لے کر جائیں گے، مراد خان بولا۔ پھر اس نے ہاشم خان سے مخاطب ہو کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ جمعرات کو عمران کو یہ خفیہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم ہفتے کی رات اسے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ تیار رہے گا، اس لیے تمہیں کل کسی وقت کمال بیگ سے مل کر اسے یہاں بلانا ہوگا تاکہ ہم اسے عمران کے نام رکا لکھ کر دیں۔ ہاشم خان نے کہا، میں صبح اس کے گھر جاؤں گا اور اسے پیغام پہنچا دوں گا۔ وہ کل رات کو ہماری کمینگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ تینوں مجاہد بھی سونے کے لیے چل پڑے۔ ہاشم خان صبح اٹھ کر سیدھا کمال بیگ کے گھر چلا گیا اور اسے رات کو کسی وقت خفیہ کمینگاہ میں آنے کی تاکید کر واپس آ گیا اور مراد خان کو بتا دیا کہ کمال بیگ رات کو کسی وقت آئے گا۔ مراد خان نے کہا، ہمیں عمران کے نام بڑا مختصر رکا لکھنا ہوگا اور تحریر خفیہ الفاظ میں لکھنی ہوگی تاکہ اگر یہ خط دشمنوں کے ہاتھ لگ بھی جائے تو کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ ہاشم خان نے کہا، ہمیں اپنے خفیہ کوڈ میں یہ خط لکھنا چاہیے۔ عمران اپنے خفیہ کوڈ سے واقف ہے۔ سکندر علی بھی وہاں آ گیا۔ مراد خان نے سکندر سے کہا، سفید کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رجسٹر میں سے کاٹ کر لے آؤ۔ سکندر علی اسی لمحے کوٹری میں گیا اور رجسٹر سے کاغذ کی ایک پرچی کاٹ کر لے آیا۔ مراد خان نے پینسل سے اس پر خفیہ کوڈ میں 2 سطریں لکھیں اور مراد خان اور سکندر علی کو دکھایا۔ میرے خیال میں اتنے الفاظ ہی ٹھیک ہیں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ ہم ہفتے کی رات 1 بجے کے بعد تمہیں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ یہ تحریر الفاظ کی شکل میں نہیں تھا بلکہ اردو کے ہندسوں کی شکل میں تھا۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خفیہ کوڈ تھی جس سے عمران اچھی طرح واقف تھا۔ ہاشم خان بولا، ٹھیک ہے، اتنی تحریر کافی ہے۔ مراد خان نے کاغذ کی پرچی کو اچھی طرح سے طے کر کے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ رات کو کوئی 9:30 بجے کے قریب کمال بیگ آ گیا۔ مراد خان نے اسے خفیہ کوڈ والی پرچی دیتے ہوئے کہا، چچا، اس میں عمران کے نام خفیہ کوڈ میں یہ پیغام ہے، ہم ہفتے کی رات کو ٹارچر سیل میں شب خون مار کر اسے نکالیں گے۔ کمال بیگ نے پرچی کھول کر اس پر لکھے ہوئے ہندسوں کو غور سے دیکھا اور پھر طے کر کے اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا اور مراد خان سے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے ہفتے کی رات کو ٹارچر سینٹر پر حملے کا پروگرام طے کر لیا ہے؟ بالکل طے کر لیا ہے، مراد خان بولا۔ چچا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کمال بیگ نے نفی کے سر ہلایا اور کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ آپ کس طرف سے احاطے میں داخل ہوگے؟ مراد خان نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم خان نے آنکھوں میں اس سے یہ بات کرنے سے منع کیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ انہیں کمال بیگ پر بھروسہ نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی، بات اصل میں یہ تھی کہ وہ اس راز میں اپنے تینوں آدمیوں کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے خفیہ کمانڈو ٹریننگ کا حصہ تھا۔ مراد خان نے کمال بیگ سے کہا، چچا، ابھی ہم نے یہ طے نہیں کیا، آج یا کل رات کو موقع پر جا کر چار دیواری کا مشاہدہ کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے ہمیں کس طرف سے چار دیواری کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ بہرحال تم یہ پیغام جس طرح بھی ہو سکے عمران کو پہنچا دو۔ یہ خط تو میں اسے پہنچا دوں گا، کمال بیگ نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو۔ ایک بات یاد رکھنا کہ عمران کی کوٹری جنوبی قطار میں دائیں جانب سے تیسری ہے اور 2 سنتری رات کو اس کوٹری کے درمیانی راہ داری پر گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت کوٹری پر تو تالا لگا دیا جاتا ہے، سکندر علی نے کمال بیگ سے کہا تو اس نے جواب دیا، تالا تو ان کی کوٹری پر دن کے وقت بھی لگا ہوتا ہے، یہ کافی مضبوط تالا ہوتا ہے، تم اسے کھولو گے کیسے؟ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاشم خان ہر قسم کے تالا کھولنے کا ماہر ہے۔ کمال بیگ بولا، میرا خیال ہے کہ ہاشم خان سے وہ تالا نہیں کھل سکے گا، وہ دیسی حیدرآبادی تالا ہے اور اس میں پیچدار چابی ڈالی جاتی ہے۔ مراد خان نے کہا، ہم کسی نہ کسی طرح تالا کھول لیں گے، نہ کھل گا تو توڑ دیں گے، تم فکر نہ کرو، بس تم کسی نہ کسی طرح
یہ رکا عمران کو دے دینا، باقی ہم خود سنبھال لیں گے، یہ پہنچ جائے گا اور کوئی بات۔ کمال بیگ نے کہا۔ مراد خان بولا، چچا بہت بہت شکریہ۔ کمال بیگ کہنے لگا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے۔ کمال بیگ عمران کے نام خط لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کو بھی وہ سوچتا رہا کہ وہ عمران کو کیسے پہنچا سکے گا، کیونکہ اپنے انچارج ڈاکٹر مہتا کی اجازت کے بغیر وہ مجرموں کی کوٹھی میں نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر غور و فکر کے بعد آخر ایک بات اس کے ذہن میں آ گئی اور وہ سو گیا۔ دوسرے روز کمال بیگ حسب معمول بس میں سوار ہو کر ٹارچر سینٹر اپنی ڈیوٹی پر گیا۔ ڈاکٹر مہتا کچھ دیر کے بعد آیا اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کمال بیگ نے معلوم کر لیا تھا کہ عمران کو رات پوچھ گچھ کے لیے خاص کوٹری میں لے گئے تھے اور صبح اسے اس کوٹری میں واپس لا کر باندھ دیا تھا۔ اس نے یہ پتہ چلا لیا کہ عمران پر ابھی 3rd ڈگری تشدد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لیکن رات سے اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے ہیں۔ کمال بیگ ڈسپنسری میں اپنی میز کے پاس کرسی پر بیٹھا روزانہ کے کام میں مصروف تھا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں اپنی سوچی ہوئی ترکیب کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ رامو ایک شیشے کی بوتل میں کوئی مکسچر ڈال رہا تھا۔ جب مکسچر ڈل چکا تو کمال بیگ نے اسے کہا، رامو کینٹین میں جاؤ اور میرے لیے چائے کی ایک گرم پیالی بنوا کر لے آؤ، آج سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا ہے۔ رامو اسی وقت کینٹین چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمال بیگ نے الماری میں سے اپنی ایک اینٹی بایوٹک گولیوں کا لفافہ نکالا اور اس میں سے 10-12 گولیاں نکال کر ایک چھوٹے لفافے میں ڈالیں اور اپنے قریب ہی رکھ لیں۔ یہ گولیاں کوٹری میں بند زیر تفتیش خطرناک مجرموں کو دن میں ایک بار ضرور کھلائی جاتی تھی۔ رامو چائے لے کر آ گیا۔ کمال بیگ نے چائے کے 3-4 گھونٹ پیے اور اینٹی بایوٹک گولیوں والا لفافہ لے کر ڈاکٹر مہتا کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر مہتا ایک فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کمال بیگ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے کمال بیگ نے لفافہ دکھا کر کہا، سر آپ کہیں تو میں اینٹی بایوٹک کی گولیاں کوٹریوں میں دے آؤں۔ ڈاکٹر مہتا کو معلوم تھا کہ یہ گولیاں روزانہ دن میں کسی وقت کوٹریوں میں مجرموں کو دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مہتا نے کہا، جا کر دے آؤ۔ ٹھیک ہے سر۔ میں کمال بیگ گولیوں والا چھوٹا سا لفافہ اٹھا کر قیدیوں کی کوٹریوں کی طرف چل پڑا۔ کوٹریوں میں رازداری میں 2 مسلح سینٹری ایک دوسرے کی جانب منہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمال بیگ کو وہ سبھی جانتے تھے۔ انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ کمال بیگ دن میں ایک بار قیدیوں کو گولیاں تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ کمال بیگ کو دیکھ کر سنتری نے پہلے قیدی کی کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک ہندو تھا جس نے 2 قتل کیے ہوئے تھے۔ کمال بیگ نے اسے معمول کے مطابق ایک گولی دی اور کہا، اسے نکل جاؤ، اور کوٹری سے باہر آ گیا۔ سنتری نے دوسری کوٹری کا تالا کھول دیا۔ کمال بیگ نے اس کوٹری کے خطرناک قیدی کو بھی ایک گولی دے دی اور روزانہ کی طرح بولا، اس کو نکل جاؤ، اور اب وہ تیسری کوٹری کی جانب بڑھا۔ اس کی کوٹری عمران کی تھی۔ اس دوران کمال بیگ نے عمران کو دی جانے والی پرچی ہاتھ میں رکھ لی تھی۔ اس نے پرچی کی گولی سی بنا رکھی تھی۔ سنتری نے عمران کی کوٹری کا دروازہ کھول دیا اور حسب عادت باہر ہی کھڑا رہا۔ کمال بیگ کوٹری میں داخل ہو گیا۔ عمران فرش پر کے کونے میں بیٹھا تھا۔ کمال بیگ نے اس کے پاس جا کر لفافے میں سے گولی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس کو نگل لینا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرچی کی گولی بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور آہستہ سے کہا، اس کو پڑھ لینا، اور فوراً اٹھا اور واپس چلتا کوٹری سے باہر آ گیا۔ سنتری نے کوٹری کا تالا بند کر دیا۔ کمال بیگ چوتھی کوٹری کی طرف بڑھا۔ عمران کے ہاتھ میں 2 گولیاں تھیں، ایک اینٹی بایوٹک گولی کی اور دوسری وہ تھی جو اس نے پرچی کی گولی بنا کر رکھی تھی۔ اس پر خفیہ کوڈ کا پیغام تھا اور جس کے بارے میں کمال بیگ نے اسے آہستہ سے بتا دیا تھا۔ اس کو پڑھنے لگا۔ عمران فوراً سمجھ گیا کہ اس کے فرار کا مراد خان وغیرہ نے کوئی منصوبہ تیار کر لیا ہے اور یہ آدمی کمال بیگ یا تو ان کی تنظیم کا آدمی ہے یا اسے خریدا گیا ہے۔ اس نے اینٹی بایوٹک گولی اسی وقت نگل لی اور پرچی والی گولی اپنی مٹھی میں ہی رکھ لی اور انتظار کرنے لگا۔ سنتری ادھر ادھر ہو تو اسے کھول کر پڑھ لے۔ ایک سنتری تو کمال بیگ کے ساتھ تھا جو کہ کوٹری کے تالے کو کھولتا اور پھر بند کرتا تھا۔ اس کی جگہ دوسری مسلح سنتری نے لے لی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ کوٹریوں
کہ آگے ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب سے بھی ایک سنتری ٹہلتا ہوا آ گیا۔ دونوں ٹہلتے ہوئے اور کوٹھریوں کے اندر نگاہیں ڈالتے ہوئے 10-15 سیکنڈ کے وقفے کے بعد آگے سے گزر جاتے۔ عمران کو پرچی پڑھنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس نے اسے اپنے کرتے کی جیب میں رکھنے کے بجائے فرش پر جو کمبل بچھا ہوا تھا اور جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا کنوں اٹھا کر پرچی کی گولی کو اس کے نیچے چھپا دیا۔ دوپہر کے وقت لانگری اس کے لیے 2 روٹیاں اور اوپر تھوڑی سی ڈال کر لے آیا۔ عمران کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے روٹی کھانے لگا۔ پہرے دار سنتری آگے سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد عمران کو سلاخوں میں جھانک کر دیکھ لیتا تھا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہو گئی۔ عمران یہ پڑھنے کے لیے بےتاب تھا کہ اس کے نام جو پرچی لکھ بھیجی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنا اسے یقین تھا کہ مراد خان وغیرہ نہیں بھیجی ہوگی اور اس میں کوئی اہم پیغام ہی لکھا ہوگا۔ آخر رات کے 9 بجے کے درمیان اسے موقع مل گیا۔ اس وقت سنتری راہداری کے دونوں کونوں پر سٹول پر بیٹھ چکے تھے۔ کوٹری میں بجلی کا بلب روشن تھا۔ عمران آہستہ سے اٹھا اور دروازے تک آ گیا۔ اس نے سلاخوں میں سے دائیں بائیں جتنا دیکھ سکتا تھا دیکھا۔ راہداری خالی تھی۔ وہ جلدی سے واپس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ کمبل کا کونا اٹھایا اور اس میں سے پرچی باہر نکالی۔ اسے کھول کر دیکھا۔ کاغذ پر خفیہ کوڈ کے ہندسوں سے لکھے ہوئے پیغام کو پڑھنے لگا۔ عمران نے ایک بار ہندسوں کو پڑھا، دوسری اور تیسری بار پڑھا اور اس کے ذہن نے اس کو کوڈ ہندسوں میں کھول کر اس کا مفہوم سمجھا دیا۔ پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ہفتے کی رات کو 1 بجے کے بعد تمہیں نکالنے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ عمران نے جلدی سے پرچی کی گولی بنا کر اسے کمبل کے نیچے چھپا دیا۔ اب وہ غور کرنے لگا کہ آج کون سا دن ہے۔ اسے دن اور تاریخ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کو کوٹری کے آگے ایک بار پھر پہرے دار سنتری کی گشت شروع ہو گئی۔ عمران سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سنتری اس کے قریب سے گزرا تو اس نے پوچھا، بھیا آج کون سا دن ہے؟ سنتری نے چلتے چلتے بے نیازی سے جواب دیا، آج بدوار ہے۔